پوری نصیحت کر رہا ہوں. جو جوان داڑھی نہیں رکھتے ہیں ان سے ہاتھ جوڑ کر کے ایک نصیحت کرتا ہوں. آپ داڑھی نہیں رکھتے ہیں، ایک کام کرتے رہیے، توبہ کرتے رہیے. داڑھی نہیں رکھتے ہیں، آپ توبہ کرتے رہیے کہ اللہ معاف کیجئے، گناہ ہو رہا ہے، گناہ ہو رہا ہے، معاف کیجئے. صبح بھی توبہ کیجئے، شام بھی توبہ کیجئے، ایمان سلامت رہے گا. لیکن ہاتھ جوڑ کر کے کہتا ہوں داڑھی نہیں رکھتے ہیں، بھول سے داڑھی کی توہین مت کیجئے گا، ایمان چلا جائے گا، ایمان چلا جائے گا. نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں. داڑھی نہیں رکھی، توہین نہیں کیا، توبہ کرتے رہے، ایمان سلامت. داڑھی نہیں رکھی، توہین کر دیا، ایمان چلا گیا. دونوں میں فرق کیا ہے میں اس کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں. ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں بھول سے بھی توہین مت کیجیے گا. توہین کیا ہے؟ توہین کیا ہے؟ میں داڑھی اس لیے نہیں رکھتا ہوں، داڑھی رکھنے کے بعد بوڑھا معلوم ہوتا ہوں، داڑھی کی توہین ہے. داڑھی اس لیے نہیں رکھتا ہوں، داڑھی رکھنے کے بعد کھجلی ہوتی ہے، ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے بیگن کھا کر کے ہو. داڑھی کی توہین ہے. داڑھی بھی کوئی رکھنے کی چیز ہے، بکری میں اور انسان میں کوئی فرق نہیں. داڑھی کی توہین ہے. داڑھی کی توہین کے بعد ایمان چلا جاتا. داڑھی نہیں رکھا، توبہ کیا، ایمان سلامت ہے. داڑھی نہیں رکھی، توہین کر دیا، ایمان کیوں چلا جاتا ہے؟ ایک نقطے کی بات ہے، ایک لائن کا جواب ہے. داڑھی نبی کی سنت ہے، اور نبی کی سنت میں جو عیب لگائے وہ نبی کا امتی مسلمان نہیں ہو سکتا. شکل تمہاری عورت جیسی، تم نے بنا لی صورت کیسی. منہ چوڑائے، داڑھی بنوائے، عورت جیسی شکل بنائے. تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ غیر کا کھائے اپنا بنائے، غیر کا کھائے اپنا بچائے، اس پر موج منائے. تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ راہ شریعت راس نہ آئے، اوروں کا چلن ہے بھائی. تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اپنے نبی سے محبت ہے تو سنت پر کھڑا ہونا ہے، سنت کی توہین نہیں کرنی ہے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. بس بالکل ختم ہو رہا ہے، آپ کا جلسہ نکل چکا ہے. آپ نے محبت سے سنا، پتہ بھی نہیں چلا، مجھے بھی پتہ نہیں چلا، آپ کو بھی پتہ نہیں چلا. اللہ ہمیں بھی قبول کرے، آپ کو بھی قبول کرے، دنیا بھی بنائے، دین بھی بنائے. نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں. ایک بادشاہ گزرا ہے، اس کا نام ہے ناصر الدین محمود. بادشاہ ہے، اس کے نوکر کا نام تھا محمد. تو جب بھی پکارے نوکر کو، بیٹا محمد پانی پلاؤ، نوکر مچل جائے، واہ صاحب بادشاہ وہ ہے، میں نوکر ہوں، بادشاہ سے زیادہ عزت مجھ کو ہو رہی ہے. عزت اس کو نہیں تھی، محمد نام کی عزت تھی. بیٹا محمد پانی پلاؤ، بیٹا محمد کھانا کھلاؤ، نوکر مچل جاتا ہے، واہ صاحب میں نوکر ہو کر کے بادشاہ سے زیادہ عزت پا رہا ہوں، محمد نام کی عزت اس کو مل رہی ہے. بادشاہ کے منہ سے ایک دن تاج الدین نکل گیا. نوکر کا نام محمد ہے، بادشاہ نے تاج الدین کہہ دیا. نوکر ناراض ہو کر کے دربار چھوڑ کر کے چلا گیا. 3 دن تک دربار میں نہیں آیا. 3 دن کے بعد جب وہ دربار میں آیا، بادشاہ نے پوچھا کہ بیٹا کہاں تھے؟ تو کہا کہ حضور میرا نام محمد، آپ مجھ کو محمد سے پکارتے تھے، مجھے اچھا لگتا تھا، اور آپ نے مجھے تاج الدین کہہ دیا، میرا نام محمد، مجھے لگا کہ آپ ناراض ہو گئے، اس لیے دربار چھوڑ کر کے چلا گیا تھا. تو بادشاہ نے کہا کہ بیٹا میں نے تمہیں اس دن تاج الدین کہا، محمد نہیں کہا، جان بوجھ کر کے کہا. میرا وضو نہیں تھا، میں نے تاج الدین کہا، محمد نہیں کہا. میں نہیں چاہتا تھا کہ محمد کا نام میری زبان سے ادا ہو اور میرا وضو تک نہ ہو. رسالت کی راہوں میں معصوم ساتھی محمد کارمان صدیق اکبر. محمد تو سلطان ہے انبیاء کے، صحابہ کے سلطان صدیق اکبر. سب سے ہے برتر، سب سے ہے برتر، نبی سے ہے کمتر. نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر. ایک صحابی ہیں، حبشہ کے رہنے والے ہیں، کالے ہیں، بال کر رہے ہیں، سیدھے نہیں ہیں. انہوں نے نبی کے سر کو دیکھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بال رکھتے تھے، بڑی بڑی زلف رکھتے تھے، اور بیچ میں مانگ نکالتے تھے، بیچ میں مانگ نکالتے تھے. دائیں طرف کے بال دائیں طرف، بائیں طرف کے بال بائیں طرف. انہوں نے بھی آئینہ لیا، کنگھی لے کر کے محنت کر رہے ہیں. اور حبشہ کے رہنے والے کرے بال ہوتے ہیں، سیدھے نہیں ہوتے. وہ بال سیدھے ہو ہی نہیں رہے ہیں،
مانگ نہیں نکل رہی ہے. بیوی نے کہا کون سے کام میں پڑے ہو, گھنٹہ ہو گیا, پسینہ چھوٹ رہا ہے, مانگ نہیں نکلی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگ نکلتی تھی, بال کرے نہیں تھے, سیدھے تھے. تمہارے بال کر رہے ہیں, مانگ کبھی نہیں نکلے گی. تو کہنے لگے او اب سمجھ میں آیا مانگ کیسے نکلے گی. لوہے کی سلاخ نکالی جس پر کباب کو سیکا جاتا ہے, لوہے کی سلاخ نکالی, چولہے میں ڈال دیا. جب بالکل سلاخ سرخ ہو گئی, ٹوپی ہٹا کر کے سر پہ رکھ لیا. لے اب کیسے مانگ نہیں نکلتی. بال بھی جل گئے, کھال بھی جل گئی, زخم لگ گیا, رات میں نیند نہیں آ رہی ہے, مارے تکلیف کے تڑپ رہے ہیں. بیوی نے کہا کہ احمق ہو, بے وقوف ہو, اپنے پیر پر خود کلہاڑی مار لیا, مانگ نکالنے کے لیے زخم لگا لیا. تو کیا کہتے ہیں کہ جب تک زخم ہے تب تک غم ہے. خوشی اس بات کی ہے آج کے بعد میرا سر نبی کے سر سے مل گیا. رسول اللہ کو دنیا نے مانا, زبانوں پہ اب تک ہے یہ فسانہ, نہیں اسلام سے خالی زمانہ. سنو اکبر کا یہ قومی ترانہ, شافع محشر دو عالم کے سرور, نعرہ تکبیر اللہ اکبر, نعرہ تکبیر اللہ اکبر, نعرہ تکبیر اللہ اکبر. ایک نقطے کی بات کو سنیے اور نمونہ ختم کر رہا ہوں. دل سے آپ نے سن لیا. میں صرف 2 پیغام آپ کو دینے کے لیے جا رہا ہوں, بچوں کے حوالے سے, عورت کے حوالے سے. 5 سے 7 منٹ میں میرا نمونہ ختم ہو جائے گا. آپ لوگ ساتھ دیں گے تو ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ.